حضرت بایزید بستامی راستے سے گزر رہے تھے تو عیسائیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی اور عیسائیوں کا بہت بڑا عالم وہ درس دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو حضرت بایزید بستامی جا کے اسی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ یہاں پر امت محمدیہ سے کوئی شخص آ کے بیٹھا ہے، تو بھائی اگر وہ خود کھڑا ہو جائے تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر خود کھڑا نہیں ہوگا اور ہم نے پہچانا اور ہمارے ذریعے سے پتہ لگا تو پھر ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کا سر اس کے تن سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی نے جب اتنا سنا کھڑے ہو گئے، تو وہ عیسائی عالم نے جب حضرت بایزید بستامی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تو یہاں پر آیا ہے امت محمدیہ سے ہے، اگر تو میرے سوالوں کا جواب دے دے گا تو یہاں سے تجھے جانے دوں گا، اور اگر میرے سوالوں کا جواب نہیں دے گا تو تجھے قتل کروا دیا جائے گا، کیا تو راضی ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں میں راضی ہوں، تو سوال کرے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ حضرت بایزید بستامی کیا سمجھتے ہو آپ ان کو؟ کوئی عام انسان ہے حضرت بایزید بستامی؟ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے حضرت بایزید بستامی کا، ان کا نام تیفور تھا۔ حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، اور حضرت بایزید بستامی کا مقام یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تو بچپن سے ہی ولی تھے۔ جب مدرسے میں ان کی ماں چھوڑ کے آئی تھی تو استاد صاحب سے کہہ کے آئی تھی کہ ہمارا بیٹا عالم بھی بننا چاہیے اور ولی بھی بننا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے، لمبی ہو جائے گی اگر اس کو بتانے لگے، کئی بار میں نے بتایا بھی ہے۔ حضرت بایزید بستامی بچپن سے ولی تو تھے، لیکن ولایت کی ایک منزل انہیں نہیں ملی تھی جو وہ تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے تھے۔ کئی سالوں تک یہ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے تاکہ وہ انہیں ولایت کی منزل مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ کئی سال رہتے تھے اور وہ جگہ تبدیل کر دیتے تھے، پھر دوسری جگہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک ایسا بھی دن آیا کہ یہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے تھے تو گاؤں کی طرف سے نکلے، ماں کی یاد آ گئی کہ ماں سے کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی، چلو ماں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے نکل جائیں۔ دروازے پر جب پہنچے تو رات ہو چکی تھی، تو سوچا کہ صبح جب ماں وضو کے لیے اٹھے گی، نماز کے لیے اٹھے گی، تبھی ماں سے ملاقات کر لیں گے۔ رات بھر دروازے پر بیٹھے رہے۔ صبح جب نالی سے پانی گزرا، نالی سے پانی نکلا تو سمجھ گئے ماں اٹھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں ہوتی ہے نا، بیٹے کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا آیا ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آیا ہے، کہا میرے لال تو رک جا، میں آتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازہ کھولا، ماں کے سینے سے لگ گئے، ماں کے قدم چومے۔ حضرت بایزید بستامی کی امی کہنے لگی بیٹا جس کام سے نکلا ہوا تھا وہ تیرا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ ولایت کی منزل تجھے ملی یا نہیں ملی؟ کہنے لگے امی ولایت کی منزل ابھی نہیں ملی۔ اس کی ماں نے جب اتنا سنا، حضرت بایزید بستامی کی امی نے جب اتنا سنا، کہا تمہیں ولایت کی منزل ہی نہیں ملی اور اتنے سال مجھ سے دور ہو، اتنے سال جنگل میں عبادت کے لیے گئے ہوئے ہو اور اتنے سال ہو گئے تمہیں ولایت کی وہ منزل نہیں ملی؟ کہا امی ابھی نہیں ملی، اسی وجہ سے میں راستہ تبدیل کر کے جا رہا تھا، میں نے سوچا آپ سے ملاقات کر لوں۔ حضرت بایزید کی امی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرا بیٹا تیری راہ میں نکلا ہے اور کئی سالوں سے تیری راہ میں نکلا ہے، تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن ولایت کی وہ منزل ہی سے نہیں ملی جو یہ تلاش میں لگا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کو ولایت کی وہ منزل عطا فرما دے۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے حضرت بایزید کی امی نے جب اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی تو حضرت بایزید بستامی جو جنگلوں میں تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے تب انہیں ولایت کی وہ منزل نہیں ملی تھی۔ ماں نے ابھی صرف ہاتھ اٹھائے تھے، ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی تو حضرت بایزید بستامی کو فوراً ولایت کی وہ منزل عطا ہو گئی۔ تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا، میں بات کر رہا تھا حضرت بایزید بستامی کی، جب وہ مجلس میں بیٹھے تو وہ کہنے لگا کہ اگر میرے سوالوں کا جواب دے دو گے چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں دے پایا قتل کر دیے جاؤ گے۔ بایزید بستامی نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے مجھے ایکسیپٹ ہے، میں راضی ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہوگا۔ بھیڑ لگی تھی مجلس، اور ان کی مجلسیں جب ہوتی تھیں تو کم تھوڑی آدمی آتے تھے، بہت آدمی ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ عیسائی جمع تھے۔ حضرت بایزید بستامی نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پوچھو آپ اپنے عالم سے، پوچھو آپ اپنے عالم سے، کیا میرا بھی ایک سوال ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں ان کے جتنے بھی یہ سوال کریں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں ایک سوال صرف ان سے کروں گا، اگر یہ تیار ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ اتنے سوال کریں گے اور آپ ایک سوال کرو گے، یہ بالکل جواب دیں گے۔ اور ان کے عالم نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا ایک سوال ہے میں جواب دے دوں گا، کہ ٹھیک ہے۔ تو اس عیسائی عالم نے سوال کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں؟
وہ دو کیا ہے؟ اچھا یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایسے ہی پوچھوں گا یہ بتا نہیں پائیں گے، اس نے ایسے ہی جو بھی سمجھ میں آیا وہ کہنے لگا۔ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کا نواں نہیں، وہ نو کیا ہے جس کا دسواں نہیں، وہ دس کیا ہے جس کا گیارہواں نہیں، وہ گیارہ کیا ہے جس کا بارہواں نہیں، وہ بارہ کیا ہے جس کا تیرہواں نہیں، وہ تیرہ کیا ہے جس کا چودہواں نہیں۔ مطلب اپنی مرضی سے جو بھی ذہن میں آتا گیا وہ سوال کرتا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا رک جا بھائی، ٹھہر جا، پہلے اتنے سوالوں کے جواب تو لے لے۔ کہا بتاؤ؟ کہا وہ ایک اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ دو دن اور رات ہیں جس کا تیسرا نہیں، وہ تین لوح قلم کرسی ہیں جس کا چوتھا نہیں، وہ چار توریت زبور انجیل قرآن مجید ہے جس کا پانچواں نہیں، اور وہ پانچ وقت کی نماز ہیں جس کا چھٹا نہیں، اور وہ چھ دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا جس کا ساتواں نہیں۔ کہا وہ سات آسمان ہیں جس کا آٹھواں نہیں۔ کہا وہ آٹھ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ کہا نو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے۔ کہا 10 اگر حج میں کسی سے غلطی ہو جائے تو 7 روزے وہاں رکھنے کا حکم ہے اور 3 روزے گھر پہ رکھنے کا حکم ہے۔ کہا جس کا 11واں نہیں۔ کہا 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جن کا 12واں نہیں۔ کہا 12 بتاؤ؟ کہا 12 اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں جس کا 13واں نہیں۔ کہا 13 کیا ہے؟ کہا 13 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جس کا 14واں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، سب سے بہترین سواری؟ کہا گھوڑا۔ کہا سب سے بہترین دن؟ کہا جمعہ۔ کہا سب سے بہترین مہینہ؟ کہا رمضان المقدس کا۔ کہا سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ کہا صبح۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا اور پھر اطاعت کا حکم دیا؟ کہا وہ 7 زمین اور 7 آسمان، یہ 14 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیدا فرمایا اور پھر اطاعت کا حکم دیا، تو یہ 7 زمین 7 آسمان اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اس کو خرید لیا؟ کہا وہ مسلمان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور خرید لیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا؟ کہا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو بے جان تھی لیکن بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو خود لے کر چلی؟ کہا وہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام پیٹ کے اندر تھے پھر بھی وہ چلی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ جنہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ کرتے میں بکری کا خون لگا کے لائے تھے اور اپنے والد کو دکھایا اور کہا کہ ان کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار اور ان بھائیوں کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولتی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ کہا وہ عیسائی اور یہودی ہیں کہ جو اس بات میں تو سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا بتاتے ہیں، تو یہ آپس میں سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ اور بھی بہت سے سوالات پوچھے، حضرت بایزید بسطامی نے ایک سوال کا جواب دے دیا۔ اس نے ٹیڑے ویڑے سوال پوچھے لیکن حضرت بایزید بسطامی نے ایک سوال کا جواب دے دیا۔ اب باری تھی آپ کی، حضرت بایزید بسطامی کی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب ایک سوال میرا ہے، اس کا جواب دے دو۔ کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جنت کی چابی کہاں ہے؟ جنت کی چابی کہاں ہے؟ اب تو وہ خاموش، اب عیسائیوں کا عالم خاموش، اب بالکل سناٹا۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا بتاؤ بھائی جنت کی چابی کہاں ہے؟ پھر خاموش۔ کہا آپ نے اتنے سوال کیے، میں نے آپ کے ایک سوال کا جواب دیا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹیڑے بیڑے سوال کر رہے ہو، لیکن پھر بھی جواب دیا، اور آپ اب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو آپ نے عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا کہ بتائیے، آپ لوگ تو کہتے تھے یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ایک سوال کا میں نے جواب دیا، یہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو نیچے سے بھی لوگوں نے کہنا شروع کیا، ہاں بھائی حضرت آپ بتائیے، آپ تو بہت سوال کیے جا رہے تھے لیکن آپ ایک سوال آپ سے کیا گیا، آپ جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو عیسائی عالم بولا، آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو میں سوال کا جواب تو دے دوں گا، میرے پاس سوال کا جواب ہے،
اگر آپ لوگ کہیں تو میں دے دوں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ۔ تو حضرت باعزید بستامی سے کہا کیا سوال ہے، پھر سے کہو۔ تو حضرت باعزید بستامی نے فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ جنت کی چابی کہاں ہے؟ تو عیسائیوں کا عالم بولا کہ جنت کی چابی کہیں اور نہیں ہے بلکہ جنت کی چابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔